بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 6 جناب عبداللہ کی وفات۔ 3 ماہ کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ جناب آمنہ نے اسے جس کرب و اذیت کے عالم میں گزارا ہے، اس کی چبھن کا پتہ اس وفادار بیوی سے پوچھیے جو نوجوان ہو، جسے اپنے شوہر سے بے حد محبت ہو، جس کی شادی کو صرف 2 ماہ گزرے ہوں، اور اس کا محبوب شوہر طویل عرصے کے لیے اس سے دور چلا گیا ہو۔ انہیں قافلے کی واپسی کا شدید انتظار ہے۔ وہ روزانہ بالا خانے کے دریچے سے قافلے کی راہ تکتی ہیں، لیکن مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آخر خدا خدا کر کے اس طویل انتظار کے دبیز پردے چاک ہوتے ہیں اور جڑ سے کارواں کی صدا سنائی دیتی ہے۔ جناب آمنہ کا دل بلیوں اچھلتا ہے۔ انہیں اپنے محبوب کی دید کا شوق مضطرب کر دیتا ہے۔ وہ بے خودی کے عالم میں بالا خانے کے دریچے سے دیکھنے لگتی ہیں۔ قافلہ فردوگاہ میں داخل ہو چکا ہے۔ ان کی آنکھیں اپنے سرتاج کو ڈھونڈتی ہیں، لیکن نگاہیں ہر بار ناکام لوٹتی ہیں۔ خدایا خیر ہو، وہ نظر نہیں آتے۔ جناب آمنہ کے دل سے ہوک سی اٹھتی ہے اور انتہائی بے قراری کے عالم میں بالا خانہ سے نیچے آ جاتی ہیں، تاکہ کنیز کو بھیج کر جناب عبدالمطلب سے معلومات حاصل کریں۔ وہ اسی اضطراب کے عالم میں ہیں کہ گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور جناب عبدالمطلب اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کا چہرہ ستا ہوا ہے، پیشانی پر تھکن کے آثار ہویدہ ہیں، قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر جناب آمنہ کا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ جناب عبدالمطلب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے قریب آ جاتے ہیں۔ ان کے لبوں پر مہر خاموشی ہے۔ جناب آمنہ نے انہیں آج تک اس قدر خاموش کبھی نہ دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت کی لہریں کھیلا کرتی تھیں، لیکن آج وہاں حزن و ملال کی لکیریں نظر آ رہی ہیں۔ جناب آمنہ کی بے تابی بڑھ جاتی ہے اور آگے بڑھ کر بے اختیار پوچھتی ہیں، ابو خیریت تو ہے؟ آپ اس قدر اداس کیوں ہیں؟ عبدالمطلب کی نگاہیں جناب آمنہ کی طرف اٹھتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جنہیں دیکھ کر آمنہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ بات پوری کرنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہیں۔ سردار عبدالمطلب کی سسکیاں دیواروں سے ٹکرانے لگتی ہیں۔ گھر کے کچھ افراد یہ دلگداز منظر دیکھ کر فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جناب آمنہ کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، پنکھے سے ہوا کی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں کھول دیتی ہیں۔ سردار عبدالمطلب کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں زبان حال سے بہت کچھ کہہ رہی ہیں۔ جناب آمنہ روتے ہوئے پوچھتی ہیں، ابو چھوٹے سردار کو کیا ہوا؟ عبدالمطلب، بیٹی وہ ہمیں روتا ہوا چھوڑ گئے ہیں۔ شام سے واپسی پر وہ یثرب میں بیمار پڑے۔ مجھے اس کی اطلاع ملی تو میں نے اسے تم سے چھپایا۔ مجھے معلوم تھا تم وہاں جانے کے لیے بے چین ہو جاؤ گی۔ میں نے حارث کو یثرب بھیجا تاکہ عبداللہ کو لے آئے۔ حارث کے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ کو موت نے ہم سے چھین لیا۔ جب حارث وہاں پہنچا تو اسے دفن بھی کر دیا گیا تھا۔ وہ اس قافلے کے ساتھ آج ہی واپس آیا ہے۔ بیٹی کاش میں یہ خبر سنانے کے لیے زندہ نہ رہتا۔ جناب آمنہ فرط غم سے تصویر بن کر رہ گئی ہیں۔ ان کی آنکھیں خشک اور زبان خاموش ہے۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی ہیں۔ سردار عبدالمطلب آگے بڑھ کر انہیں شفقت سے تھپکی دیتے ہوئے کہتے ہیں، صبر کرو بیٹی، اب صبر کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ جناب آمنہ کو جیسے اس تھپکی سے ہوش آ گیا ہو، بے اختیار رونے لگتی ہیں۔ گھر میں کوہرام سا مچ جاتا ہے۔ بوڑھے سردار کا صبر آنسوؤں کے سیلاب میں بہہ نکلتا ہے۔ ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ عبداللہ کی تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے مسکراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دل میں شفقت پدری کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ سر جھکائے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جناب آمنہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگتی ہیں۔ کبھی بالا خانے کے دریچے سے شام کو جانے والی راہ کو تکتی رہتی ہیں، کبھی عروسی جوڑے کو دیکھا کرتی ہیں۔
ان کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں میں سردار عبداللہ کی یاد ہر وقت تازہ رہتی ہے۔ جدائی کے زخم رستے ہیں، بیتے دنوں کی یاد کچوکے دیتی ہے اور وہ گم سم سی ہو کر رہ جاتی ہیں، تو سردار عبداللہ کی کنیز برقع ان کے شانوں کو آہستہ آہستہ ہلاتی اور پوچھتی ہے، مالکن آپ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ آخر کب تک یوں اپنی جان کو ہلکان کرتی رہیں گی؟ چھوٹے سردار کے غم نے تو آپ کو دیوانہ کر دیا ہے۔ اب جناب آمنہ کے لیے زندگی میں اگر کوئی دلچسپی ہے تو صرف سردار عبداللہ کے ہونے والے بچے کی وجہ سے ہے۔ غم و عالم کی اتھاہ گہرائیوں میں انہیں کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سردار عبداللہ کہہ رہے ہوں، آمنہ حوصلہ رکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہاری کوکھ میں کون پرورش پا رہا ہے۔ اس پر جناب آمنہ چونک اٹھتی ہیں۔ انہوں نے کئی بار خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، آمنہ نومولود کا نام احمد رکھنا۔ آمنہ کا سہاگ اجڑ گیا ہے، دل کی دنیا ویران ہو گئی ہے، ارمان حسرتوں میں بدل گئے ہیں، امیدیں خاک میں مل گئی ہیں، سنہرے خواب خواب پریشاں بن کر رہ گئے ہیں، آرزوئیں جنم لینے سے پہلے ہی دفن ہو گئی ہیں۔ لیکن نومولود کے متعلق جو بشارتیں ملتی ہیں ان کی وجہ سے زندہ ہیں، ورنہ زندگی کا لطف جاتا رہا ہے۔ وہ سردار عبداللہ کی یاد میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتی ہیں، ہاشم کا ایک فرزند بطحا کی جانب جا کر چھپ گیا، وہ لحد میں بہادروں کی طرح بانگ و خروش کے ساتھ جا سویا، موت نے اسے پکارا اور وہ چلا گیا، افسوس موت نے اس کا نظیر بھی دنیا میں کوئی نہ چھوڑا۔ اس کے دوست شام کے وقت اس کی لاش اٹھا لے چلے اور از راہ محبت وہ نوبت بہ نوبت کندھا بدلتے اور اس کے اوصاف باری باری بیان کرتے تھے۔ خواہ موت نے اسے ہم سے دور ہی کر دیا، مگر اس میں تو شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی اور غریبوں کا بہت زیادہ ہمدرد تھا۔ عربی سے ترجمہ۔